Dear students, Assalamu alaikum. Today is our lecture 6. So as usual, first of all we will revise our lecture 5. So lecture 5 we discuss very important areas of financial accounting and reporting. So I would like to know from you first, I want to know, have you revised or not lecture 5? In lecture 5 we discuss what? We discuss accounting cycle, did we? تو تھوڑا سا آج ریویژن کے بارے میں زیادہ بات ہوگی. آپ لوگ کوئی بورنگ سبجیکٹ تو نہیں لگ رہا آپ کو؟ فائنینشیل اکاؤنٹنگ رپورٹنگ تو بہت انٹرسٹنگ سبجیکٹ ہے. اگر آپ کے ذہن میں فائنینشیل اسٹیٹمنٹس ہیں، آپ کو تھوڑی سی نو ہاؤ ہے کہ فائنینشیل اسٹیٹمنٹس میں چیزیں کہاں سے آ رہی ہیں، کہاں سے آتی ہیں؟ اکاؤنٹنگ سائیکل سے. گڈ. فائنینشیل اکاؤنٹنگ رپورٹنگ مینلی از فائنینشیل اکاؤنٹنگ. اب فائنینشیل اسٹیٹمنٹس میں سب چیزیں کل یسٹرڈے لیکچرز میں جو ہم نے ڈسکس کیا لیکچر 5 میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اکاؤنٹنگ سائیکل اسٹارٹ فرام، آپ بتائیں پلیز. یس، کیونکہ یہ باتیں میں بتا چکا ہوں، میں تو دوبارہ کیوں بتاؤں؟ آپ مجھے بتائیں گے. میں دیکھنا چاہ رہا ہوں آپ نے جی یہ سب سے آگے بیٹھے ہیں آج. آپ بتائیں اکاؤنٹنگ سائیکل کیا ہے؟ اسٹیپس آف اکاؤنٹنگ سائیکل بتاتے ہیں. میں 1 2 3 کرتا ہوں. فرسٹ، ڈبل انٹری. واٹ از دا نیم آف ڈبل انٹری؟ سیکنڈ نیم آف ڈبل انٹری؟ جرنل. گڈ. اوکے. جے سے جی سے JOURNL جرنل. گڈ. سیکنڈ اسٹیپ لیجرز اینڈ سیکنڈ نیم آف لیجرز T count. Good, very good. Third is trial balance, then adjusted trial balance. Good. And then IS, income statement, statement of financial position, statement of cash flows. Good. So یہ accounting cycle ہے, right? اب آپ دیکھیں کہ financial accounting and reporting. So financial accounting and reporting میں FSC تو ہے، سب FSC کا سارا رول ہے. سو ایف ایس کے بارے میں آپ کو نالج ہونا مسٹ ہے. آپ کو لاسٹ لیکچر میں نے ایڈوائز کیا تھا کہ آپ ایس ایف پی، آئی ایس، چینجز ان ایکویٹی، اسٹیٹمنٹ آف کیش فلو، یہ خود ذرا ڈرا کریں گے، ان کے فارمیٹس ڈرا کریں گے پراپر طریقے سے، اور تھوڑا اس پہ انالیسس کریں گے، دیکھیں گے کیا چیزیں ہیں. So accounting cycle, we discussed accounting cycle. What is accounting cycle? A broad summary of the steps of the accounting cycle includes recording transactions, recording adjusting entries, preparing the financial statements. Auditor's opinion. کتنی opinion? How many types of auditors? یہ جو رائٹ پہ آپ بتائیں. How many types of auditors? Okay, good. Internal auditor and external auditor. Very good. اب آپ کے ساتھ جو بیٹھے ہیں بالکل ساتھ، who appoints the auditors? Managing director? No. Chairman? No. Question میں نے کیا who appoints the auditors؟ آپ کے دوست کہہ رہے ہیں MD appoints the auditors. پھر کہتے ہیں چیئرمین اپوائنٹس آڈیٹر. کون ایگری نہیں کرتا؟ جی دیکھیں آپ کے باقی کولیگز ہاتھ اٹھا رہے ہیں. آپ بتائیں وائٹ شرٹ میں ہو اپوائنٹس دی آڈیٹرز؟ گڈ. بورڈ آف ڈائریکٹرز. اینڈ بورڈ آف ڈائریکٹرز کے اندر بھی کمیٹیز ہوتی ہیں. وچ کمیٹی؟ جی آپ کے ساتھ جو بیٹھے ہیں آڈٹ کمیٹی. گڈ. آڈٹ کمیٹی بورڈ آف ڈائریکٹرز کی رسپانسبلٹی ہے. بورڈ آف ڈائریکٹرز میں بھی ڈفرینٹ کمیٹیز ہیں. آڈٹ کمیٹی اپوائنٹس دی آڈیٹرز. سو ایم ڈی اپوائنٹ نہیں کرتا آڈیٹرز کو، چیئرمین اپوائنٹ نہیں کر سکتا، فائنانس ڈائریکٹر اپوائنٹ نہیں کرتا آڈیٹرز کو. آڈیٹرز کو
بورڈ آف ڈائریکٹرز اپوائنٹ کرتے ہیں. بورڈ آف ڈائریکٹرز نے بھی کمیٹی بنائی تھی جس کو نام ہوتا ہے آڈٹ کمیٹی, وہ اپوائنٹ کرتی ہے, انڈیپینڈنٹ ہوتی ہے. اوکے, سو آڈیٹرز رپورٹ ایشو کرتے ہیں, آڈیٹرز چیک کرتے ہیں ہو sign on the financial statements, which auditor signs on the financial statement, اس طرح کر لیں. internal اور external auditors, which auditors sign on the financial statements, کہ financial statement ٹھیک ہیں یا غلط ہیں, جو سب سے آخر میں بیٹھے ہوئے ہیں. یس, آپ بتائیں کہ فائنینشیل اسٹیٹمنٹس سائن ہوتی ہیں, ہر پبلک لمیٹڈ کمپنی کی سائن ہوتی ہیں, ہر جو کمپنی اسٹاک کا رجسٹرز ہیں, کون سائن کرتا ہے فائنینشیل اسٹیٹمنٹس میں, انٹرنل آڈیٹر یا ایکسٹرنل آڈیٹر؟ اوکے گڈ, ایکسٹرنل آڈیٹر سائن کرتا ہے. یس, تو آپ ہی بتائیں کہ انٹرنل آڈیٹر کا کیا کام ہے؟ ہاں اوکے, تھوڑا بہت آپ نے ٹھیک بتایا. انٹرنل آڈیٹر کا کام ہے, انٹرنل آڈیٹر تھرو آؤٹ دا ایئر کمپنی میں رہتا ہے. یس, اور کمپنی کے ڈفرینٹ کنٹرولز, پروسیجرز, ان چیزوں کو چیک کرتا ہے. ایکسٹرنل آڈیٹر جسٹ 3 months, اٹ ڈپینڈ آن دی سائز آف دی آرگنائزیشن, 1 month, 2 months, 3 months, 4 months. اگر بڑی آرگنائزیشن ہے, ایٹ دی اینڈ آف دی فائنینشیل ایئر, اکاؤنٹنگ ایئر آتا ہے, اور اپنے پروسیجرز چیک کرتا ہے, اور وہ انٹرنل آڈیٹرز کے بھی پروسیجرز کے اوپر ریلائی کرتے ہیں اگر وہ اس سے سیٹسفائی ہیں. اوکے گڈ. اب بتائیں کہ جو ایکسٹرنل آڈیٹرز ہیں وہ رپورٹ لکھتے ہیں. ایٹ دی اینڈ آف دیئر ورک they have to give opinion about the financial statements. They have to give. Yes. So there are different types of opinions. یہ ریڈ شرٹ والے. یس, آپ کتنی اوپینینس ہیں؟ 5. کون کون سی ہیں؟ انکوالیفائڈ, کوالیفائڈ, اور کیوں بھائی بھول گیا؟ اس کا مطلب ہے ڈسکشن نہیں کی نا آپ نے, کوئی گروپ ڈسکشن نہیں ہو رہی, مجھے تو یہ لگ رہا ہے. اچھا چلیں, کوئی ذہن میں آتا ہے؟ جی, آپ کے ساتھ جو بیٹھے ہیں دوست, آپ ہاتھ کھڑا کریں. آپ کے دوست ہیں, آپ ساتھ بیٹھتے ہیں تو ڈسکس نہیں کرتے ہیں؟ ہاں, کینٹین میں بیٹھے ہیں, سموسے کھائیں اور ڈسکس کریں, چائے پئیں ڈسکس کریں. ویسے ہی بیٹھے ہوں تھوڑا ڈسکس کر لیں, گپ شپ ہوتی ہے ٹھیک ہے, لیکن میں نے آپ سے کہا ہے ایوری ڈے 20 minutes 25 minutes کی بھی ڈسکشن آپ کریں فائنینشیل اکاؤنٹنگ رپورٹنگ کے اوپر آپس میں, تو آپ کا آسا اسٹیمنا بنے گا, آپ انجوائے کریں گے, آپ یوز ٹو ہو جائیں گے, آپ امیون ہو جائیں گے. یس یس, آپ بتائیں 5 کون سے آپ کے دوست نے بتائیے؟ کوالیفائڈ, انکوالیفائڈ, کوالیفائڈ. گڈ. ایڈورس اور ڈسکلیمر. بیچ میں چھوڑ دیں گے آپ؟ 3 4, میں تو ایسے کیا, نے کہا 5 ہے. Audit opinions are classified as follows: unqualified opinion, qualified, adverse and disclaimer. Yes. اب ان میں سے کون سی رپورٹ, کون سی اوپینین ٹھیک نہیں ہے کمپنی کے لیے؟ اگر آپ اس کو پرائرٹی دیں. ایڈورس اوپینین کا مطلب ہے کمپنی میں آڈیٹرز یہ بتا رہے ہیں کہ ہمارے چیکنگ میں ہم اس رزلٹ پہ پہنچے ہیں کہ کمپنی کے اکاؤنٹس, کمپنی کے جو رولز ریگولیشنس ہے یہ جو بھی ہیں ان کو فالو نہیں کیا گیا, اس لیے ایڈورس اوپینین دے رہے ہیں. کوالیفائڈ اوپینین کا مطلب ہے گڈ. کوالیفائڈ کا مطلب ہے کہ except few areas, rest is fine. I think I gave you example. For example, اسٹاک کے بارے میں نے بتایا, اسٹاک کی ویلیویشن ہمیں کلیئر نہیں ہے, باقی چیزیں کلیئر ہیں, سو یہ کوالیفائڈ ہے. انکوالیفائڈ اوپینین کا مطلب ہے ایوری تھنگ از فائن, نیٹ اینڈ کلین, کول, گڈ. تو موسٹلی آپ کیا چاہیں گے, اگر آپ کمپنی کے فائنانس ڈائریکٹر ہیں, what opinion you would like from the auditors? Obviously number 1, unqualified opinion.
اگر نمبر 2 اوپینین آتی ہے کوالیفائڈ اوپینین، آپ کمپنی کے فائنانس ڈائریکٹر ہیں، آپ کوشش کریں گے کہ جس ایریے کو انہوں نے بتایا کہ یہاں پہ پرابلمز ہیں ایکس ریسٹ از فائن، آپ اس کو فوراً کلیئر کرنے کی کوشش کریں گے تاکہ آپ کوالیفائڈ سے ان کوالیفائڈ پہ آ جائیں. ایڈورس اوپینین، آپ کی کمپنی ول بی ان ٹربل، سیریس پرابلم ہو سکتے ہیں، کیونکہ یہ جب رپورٹس آتی ہیں یوزرز، آپ کے شیئر ہولڈرز، آپ کے پوٹینشیل شیئر ہولڈرز اینڈ ادر یوزرز آف فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کوئی بھی ایڈورس اوپینین کو لائک نہیں کرتا، نہ کرے گا. ایون ایگزسٹنگ شیئر ہولڈرز شیئر سیل کر دیں گے. ڈسکلیمر آف میننگ کا کیا مطلب ہے؟ ہو ول ٹیل می دی میننگ آف ڈسکلیمر آف میننگ؟ جی آپ ڈسکلیمر unable to do anything. اوکے، آڈیٹرز کو اتنی اپرچونٹی نہیں ملی کہ کچھ کام کر سکتے ہیں. ڈسکلیمر آف اوپینین، کچھ بھی ریزن ہو سکتی ہیں، ان کے آفس تک ایکسیس نہیں تھی، ان کی بکس تک ایکسیس نہیں تھی، ان کی جو امپورٹنٹ ریکارڈز تک ایکسیس نہیں تھی، یا امپورٹنٹ پیپل تک ایکسیس نہیں تھی، وہ اس لیے وہ کچھ بھی نہیں کر سکے. دے could not prepare the report because ان کے پاس کچھ فائنڈنگ کے تھا ہی نہیں. ڈسکلیمر آف اوپینین، یہ تو بالکل ہی ورس ہے، رائٹ؟ سو یہ آڈیٹرز اوپینین آپ کو پتہ ہونی چاہیے. ویری گڈ. اکاؤنٹنگ کنسپٹس اینڈ پالیسیز. ہم نے پچھلا ٹاپک تھا ہمارا انٹروڈکشن ٹو پبلشڈ اکاؤنٹس. سو ناؤ از اکاؤنٹنگ کنسپٹس اینڈ پالیسیز. انٹرنیشنل اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈ 8، جو اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈز ہیں، اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈ 8 اس کو ڈیل کرتا ہے اکاؤنٹنگ کنسپٹس اینڈ پالیسیز کو. اوکے، اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈز کسی نے پڑھے؟ ہاتھ کھڑا کریں جنہوں نے اپنی پریویس اسٹڈیز میں یا پریویس سیمیسٹرز میں اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈز کو ٹچ کیا ہے. اچھا، آپ لوگ شائع بھی ہیں. آئی ایم شیور اگر آپ نے فائنینشیل اکاؤنٹنگ پڑھی ہے اور اگر پریویس بیک گراؤنڈ بے شک آپ کا نان بزنس تھا، نان کامرس تھا، لیکن اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈس کے بارے میں تھوڑا بہت آئیڈیا آپ کو ہوگا. اوکے. The main issues covered by IS 8 are IS 8 کیا ہے؟ International Accounting Standard 8. Selection of accounting policies, changes in accounting policies. Accounting policies select کرنا، یہ فائنانس ڈائریکٹر، فائنانس ڈپارٹمنٹ، ایم ڈی اینڈ فائنانس ڈائریکٹر اس میں مین رول پلے کرتے ہیں. ٹھیک ہے، ڈفرینٹ اکاؤنٹنگ پالیسیز ہیں. فار ایگزامپل ایک ایریے کے اوپر ٹو گائیڈ لائنز ہیں اکاؤنٹنگ کی کہ اسٹاک کو آپ ایسے بھی ڈیل کر سکتے ہیں، ایسے بھی کر سکتے ہیں، ڈیپریسیشن کو ایسے بھی کر سکتے ہیں، ایسے بھی کر سکتے ہیں. کون سی پالیسیز لینی ہے یہ مینجمنٹ کی ڈسکریشن کے اوپر ہے، مینجمنٹ کے اپنے ڈیسیژن کے اوپر ہے. تو یہ سلیکشن آف اکاؤنٹنگ پالیسیز یہ فائنانس ڈائریکٹر اور ایم ڈی موسٹلی ڈسکس کر کے سلیکٹ کرتے ہیں اور سینئر ڈائریکٹرز کو انوالو کرتے ہیں. چینجز ان اکاؤنٹنگ پالیسی، کوئی چینج لانا ہے اکاؤنٹنگ پالیسی ایک اڈاپٹ کی ہوئی دوسری پہ جا رہے ہیں تو یہ بھی مینجمنٹ کی ڈسکشن پہ. چینجنگ ان اکاؤنٹنگ ایسٹیمیٹس، رائٹ، یہ بھی مینجمنٹ کی ڈسکشن پر ہے، لیکن اس کا امپیکٹ ہوتا ہے. اور کریکشن آف پرائر پیریڈ ایررز، پچھلے فائنینشیل ایئر میں، اکاؤنٹنگ ایئر میں ایرر ہو گیا تھا، اس کو آپ نے کریکٹ اس وقت نہیں کر سکے اور اب کر رہے ہیں، کیسے کریں گے؟ ان چیزوں میں پہلے بڑی ایمبیگوٹی تھی، کچھ کلیئرنیس نہیں تھی، کچھ کلیئر چیزیں نہیں تھی. میں کمپنی کا فائنانس ڈائریکٹر ہوں، میں اس طرح ڈیسیژن لے رہا ہوں، آپ اپنی کمپنی کے فائنانس ڈائریکٹر ہیں، آپ بھی ڈیسیژن لے رہے ہیں. سو یہ الٹیمیٹلی جو ہے یہ فائنینشیل اسٹیٹمنٹس پہ اس کا امپیکٹ تھا. اب اس پہ یہ ایشوز تھے
ٹھیک ہے, کیونکہ ہر ایک اپنے فیور میں جو چیز جاتی ہے اس ہم ڈیسیجن لے رہے تھے. IS 8 انٹرنیشنل اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈ 8 جب آیا ہے, یہ اس پہ آپ کو گائیڈ لائن دیتے ہیں, ایڈوائز کرتے ہیں کہ ان چیزوں کو آپ اکاؤنٹنگ پالیسیز, سلیکشن آف اکاؤنٹنگ پالیسیز, چینجز ان اکاؤنٹنگ پالیسیز, چینجز ان اکاؤنٹنگ ایسٹیمیٹس اور کریکشن آف پرائر پیریڈ ایرر کو کیسے ڈیل کریں گے. رائٹ. سلیکشن آف اکاؤنٹنگ پالیسیز. اکاؤنٹنگ پالیسیز آر دی پرنسپلز بیسز. ہم نے جسٹ لاسٹ لیکچر میں بھی یہ ڈسکس کیا تھا کہ اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈ جو ہے پرنسپل بیسڈ ہیں, رائٹ. اور فار ایگزامپل کمپنی لاز, اسٹاک ایکسچینج کمیشن کے رولز ریگولیشن, CBR کے رول ریگولیشن, یہ کون سے بیسڈ ہیں؟ یہ رولز بیسڈ ہیں, رولز بیسڈ. لیکن اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈ جو ہیں وہ پرنسپل بیسڈ ہیں. اکاؤنٹنگ پالیسیز آر دی پرنسپل بیسڈ conventions, rules and practices applied by an entity which specify how the effects of transactions and other events are reflected in the financial statement. Which specify how the effects of transactions and other events are reflected in the financial statements. کیسے ٹرانزیکشن جو ہیں وہ کیسے افیکٹ کرتی ہیں, کیسے ریفلیکٹ کرتی ہیں فائنینشیل اسٹیٹمنٹس پہ. IS 8 requires an entity to select and apply appropriate accounting policies complying with the International Financial Reporting Standards and interpretation to ensure that financial statements provide information. That is, IS 8 جو ہے وہ میک شور کرتا ہے کہ جو آرگنائزیشن ہے وہ appropriate accounting policies comply کرے جو IFRS نے بتائی ہیں, اور اس کی انٹرپریٹیشن ٹو انشور دیٹ فائنینشیل اسٹیٹمنٹ پرووائڈ انفارمیشن. کون سی انفارمیشن؟ ریلیونٹ ٹو دا ڈیسیژن میکنگ نیڈز آف یوزرز. جو انفارمیشن آپ کو IS 8 ریکوائر کر رہا ہے کہ آپ سلیکٹ کریں اینڈ اپلائی کریں اپروپریٹ اکاؤنٹنگ پالیسیز, تاکہ آپ کو فائنینشیل اسٹیٹمنٹ جو انفارمیشن پرووائڈ کر رہے ہیں, ٹو تھنگز ویری امپورٹنٹ ہے. ون از ریلیونٹ ٹو دا ڈیسیژن میکنگ نیڈز آف یوزرز. سیکنڈ از ریلائبل. انفارمیشن شوڈ بی ریلیونٹ اینڈ ریلائبل. Reliable in what way? In that way, represent faithfully the results of financial position of the entity. Reflect the economic substance of events and transactions and not merely the legal form. ٹھیک ہے, کس کا کیا مطلب ہے؟ Reflect the economic substance of events and transactions and not merely the legal form. Reflect the economic substance of events and transactions and not merely the legal form. آپ نے کوئی اکنامک ٹرانزیکشن کی ہے, آپ ایسا نہیں ہے کہ آپ کو صرف لیٹس سی آپ نے کوئی اکنامک ٹرانزیکشن کی ہے, لیگلی آپ اس کے آنر بن گئے, لیکن اکنامک بینیفٹ آپ اسے نہیں لے رہے. جو فائنینشیل اسٹیٹمنٹ انفارمیشن پرووائڈ کرے, ریلائبل ان دیٹ وے دیٹ انفارمیشن شوڈ بی نیوٹرل, فری فرام بائس. Information should be prudent. Information should be complete in all material respects. So, آپ کوئی اکاؤنٹنگ پالیسیز جو بھی اڈاپٹ کرتے ہیں, سلیکشن آف اکاؤنٹنگ پالیسی, میک شیور کہ وہ جو اس سے جو آپ کو انفارمیشن ملے وہ تو پہلے ریلیونٹ ہو, اور ریلیونٹ ٹو کس کے لیے؟ ریلیونٹ ٹو دا ڈیسیژن میکنگ نیڈز آف یوزرز, اور دوسری ریلائبل ہو. ریلائبل, یہ دونوں چیزیں امپورٹنٹ ہیں جو IS 8 نے آپ کو ریکوائر کی ہیں کہ اینٹی شوڈ سلیکٹ اینڈ اپلائی اپروپریٹ اکاؤنٹنگ پالیسیز complying with IFRS, اور انفارمیشن شوڈ بی ریلیونٹ ٹو دا ڈیسیژن میکنگ نیڈز آف یوزرز, ریلائبل in different ways, should be complete in all material respects. So بھی آگے جا کے ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس کی ایگزامپلس کیا ہیں. چینجز ان اکاؤنٹنگ پالیسیز, یہ تھا سلیکٹنگ آف اکاؤنٹنگ پالیسی, سلیکٹ کرنا.
اب آپ نے اکاؤنٹنگ پالیسی سلیکٹ کر دی ہے, کوئی پالیسی آپ چینج کر رہے ہیں, کوئی بھی پالیسی آپ نے اڈاپٹ کی ہے اس کو آپ چینج کر رہے ہیں, چینجز اکاؤنٹنگ پالیسی, چینجنگ اکاؤنٹنگ پالیسی. The general rule is that accounting policies are normally kept the same from period to period to ensure comparability of financial statements over time. نارملی یہ ہوتا ہے جو کمپنی اکاؤنٹنگ پالیسیز اڈاپٹ کرتی ہیں, ایسا نہیں ہے کہ آپ نے پالیسیز اڈاپٹ کی ہیں اور نیکسٹ ایئر آپ چینج کر دیتے ہیں, پھر فالوئنگ ایئر آپ چینج کر دیتے ہیں. اس سے کیا ہوتا ہے, اس سے یہ ہے کہ آپ کی کنسسٹنسی نہیں رہتی. جب کنسسٹنسی نہیں ہے اور آپ کو کوئی ویلڈ ریزن دینی پڑتی ہے کہ آپ پالیسی کیوں چینج کر رہے ہیں, کر سکتے ہیں آپ چینج اسٹینڈرڈ, یا آپ کو کوئی اسٹاپ نہیں کر رہا ہے لیکن اس کے پیچھے ایک ریزن ہو. آپ کو چھوٹی سی ایگزامپل میں دوں, فار ایگزامپل آپ ڈیپریسیشن ہیں, یس, آپ ڈیپریسیشن کے ڈفرینٹ میتھڈز ہیں, شاید ہم آگے جا کے دیکھیں. آپ کی کمپنی فائنانس ڈائریکٹر اگر ڈیپریسیشن کا دس ایئر ڈیپریسیشن اسٹریٹ لائن میتھڈ سے کر رہے ہیں, نیکسٹ ایئر وہ کسی ریزیڈوئل بیسس سے کر رہے ہیں, پھر نیکسٹ ایئر اسٹریٹ لائن میتھڈ پہ آ گئے, وہ کنسسٹنسی نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ آپ کہیں مینوپولیشن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو جو بھی پالیسیز آپ اڈاپٹ کریں اس کی کنسسٹنسی ہونی چاہیے. اگر آپ پالیسیز چینج کر رہے ہیں, آپ اس کی ایک ویلڈ ریزن لکھیں کہ آپ کیوں چینج کر رہے ہیں. آپ چینج کر سکتے ہیں, ویلڈ ریزن دے کے آپ چینج کریں. اب ویلڈ ریزن دے کے آپ نے چینج کیا, نیکسٹ ایئر پھر چینج کر رہے ہیں, فالوئنگ ایئر پھر چینج کر رہے ہیں, دس مین یو آر ڈوئنگ سم تھنگ فشی. یس, so the general rule is that accounting policies are normally kept the same from period to period, or you should say year to year, to ensure comparability of financial statement over time. IAS 8 requires accounting policies to be changed only if the change, دیکھیں اکاؤنٹنگ پالیسیز چینج ہوتی ہیں لیکن کب, if the only is required by IFRS or will result in a reliable and more relevant presentation of events or transactions. So IAS 8 requires accounting policy to be changed only if the change is required by IFRS, will result in a reliable and more relevant presentation over events or transactions. یا تو IFRS انٹرنیشنل فائنینشیل رپورٹنگ اسٹینڈرڈس کی ریکوائرمنٹ ہو کہ یہ چیز اس طرح کی جائے, یا اگر آپ کوئی پالیسی چینج کر رہے ہیں اس چینج سے مور ریلائبل مور ریلیونٹ پریزنٹیشن شو ہو رہی ہے, دیٹس فائن. A change in accounting policy occurs if there has been a change in. کس چیز میں چینج؟ 3 things آپ نے دیکھنی ہیں. Accounting policy, a change in accounting policy occurs if there has been a change in, number 1, recognition. For example, an expense is now recognized rather than an asset. کوئی ایسی چیز تھی جو پہلے آپ کا ایسٹ شو ہو رہا تھا, اب وہ ایکسپینس شو ہو رہا ہے. ریکگنیشن. Alright. Presentation, e.g. depreciation is now included in cost of sales rather than administrative expenses. تو یہ اکاؤنٹنگ چینج ان اکاؤنٹنگ پالیسی ہے. پہلے آپ ڈیپریسیشن کہاں پہ چارج کر رہے تھے, یو ور چارجنگ ڈیپریسیشن از ناؤ انکلوڈیڈ ان کاسٹ آف سیل. پہلے آپ ایڈمنسٹریٹو ایکسپینس میں شو کرتے تھے, ایڈمنسٹریٹو ایکسپینسز میں ڈیپریسیشن شو کر رہے تھے. ناؤ depreciation is now included in cost of sales. This is change in accounting policy. Measurement basis, e.g. stating assets at replacement cost rather than historical cost. Measurement basis کیا ہے؟ Stating assets at replacement cost rather than historical cost. آپ اپنے ایسٹ رکھ رہے ہیں ریپلیسمنٹ کاسٹ پہ rather than historical cost پہ, تو یہ is example of change in accounting policies. If there is a change ان چیزوں میں چینج آئے, کس میں؟ ریکگنیشن میں, پریزنٹیشن میں اور میجرمنٹ بیسس میں. ان میں جب اس کی وجہ سے چینج آئے تو اس کو ہم کہتے ہیں a change in accounting policy occurs.
تینوں ویری اسٹریٹ فارورڈ ہیں اور آپ خود بھی اس کی کئی ایگزامپل ذہن میں لا سکتے ہیں کہ ریکگنیشن اینڈ ایکسپینس ناؤ ریکگنائز رادر دین ایکسپینس ایسٹ. So this is three things if there is a change in recognition, presentation and measurement. But changing accounting policies. The consistency theory means that a company's accounting policy will generally remain the same from year to year. There may, however, be circumstances where the policies do have to change. جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ کمپنی پالیسیز موسٹلی ایئر ٹو ایئر سیم رہتی ہیں, لیکن کوئی اتنا ہارڈ اینڈ فاسٹ رولس میں نہیں ہے, کمپنیز اپنی پالیسیز چینج کر لیتی ہیں. دیر مے however be circumstances where the policies do have to change. Where the policies do have to change. کیا circumstances ہو سکتے ہیں جہاں پہ پالیسی چینج ہو سکتی ہیں؟ کوئی آپ کے ذہن میں آ رہا ہے؟ ویسے تو جنرلی اکاؤنٹنگ پالیسیز سیم ہی رہتی ہیں. میں نے بھی آپ کو اگزامپل دے دی ہے. کس کی دی ہے؟ ڈیپریسیشن کی. گڈ. ڈیپریسیشن کی ایگزامپل میں نے دی. ایک کمپنی کی ڈسکشن ہے کہ وہ کون سا میتھڈ ڈیپریسیشن یوز کر رہی ہے. اگر وہ چینج کر رہی ہے تو چینج اٹ, لیکن میک شیور کرے کہ ناٹ ایوری ایئر چینج کرے. کیوں؟ ڈیپریسیشن ایکسپینس میں آتا ہے اور آپ کے نیٹ پروفٹ کو افیکٹ کرتا ہے. ٹھیک. سو ایسا نہ ہو کہ آپ یہ امپریشن دیں کہ آپ پالیسیز چینج کر کے ایوری ایئر اپنے آئی ایس میں جی پی اور این پی کی فگرس کو مینیپولیٹ کر رہے ہیں. مین پرپز یہ آئی ایس 8 اسی لیے آیا ہے کہ چینجز ان اکاؤنٹنگ پالیسیز, چینجز ان اکاؤنٹنگ ایسٹیمیٹس, ان پہ جو پہلے کمپنیز ڈسکریشنری اپنی مرضی سے جو چیزیں یوز کر رہی تھیں ان کو اسٹاپ کیا گیا ہے. اوکے. Changing accounting policies if required by a standard or interpretation. If required by standard or interpretation, if the change will result in a more reliable and relevant presentation of event in financial statements. So if required by standard, کوئی accounting new standard آ گیا ہے یا existing standards میں کوئی amendments آئی ہیں accounting standards میں, new accounting standard introduce ہوا ہے یا ایگزسٹنگ اسٹینڈرڈز میں کوئی امینڈمنٹس آئی ہیں اور انٹرپریٹیشن اگر ایسی چیز ہے تو آپ اکاؤنٹنگ پالیسیز کو چینج کی طرف جاتے ہیں. اف دا چینج ول ریزلٹ ان اے مور ریلائبل اینڈ ریلیونٹ پریزنٹیشن آف ایونٹس ان دی فائنینشیل اسٹیٹمنٹس. یہ بھی ہم نے ڈسکس کیا ہے. دا چینج از اپلائی ریٹروسپیکٹولی بائی ایڈجسٹنگ دی اوپننگ بیلنسز آف کیومولیٹڈ پروفٹ. This is reflected in the statement of changes in equity. This is important کہ the change is applied retrospectively. Prospectively ہوتا ہے اور retrospectively ہوتا ہے. The change is applied retrospectively by adjusting the opening balances of accumulated profit. Retrospectively کیا ہوتا ہے؟ Change is applied retrospectively. Retrospectively کا مطلب ہوتا ہے جب آپ کوئی پالیسی چینج کر رہے ہیں کسی بھی ایریا میں, اس میں آپ اس کو بیک اینڈ سے پریویس ایئرس کے بیلنسز کو بھی چینج کریں گے. پھر ریٹروسپیکٹو اس کو یہ کہتے ہیں. دا چینج از اپلائڈ ریٹروسپیکٹولی بائی ایڈجسٹنگ دی اوپننگ بیلنسز. ٹھیک ہے, آپ نے اوپننگ بیلنسز لیا ہوا کسی کا, لیٹس سی اگر اسٹاک کے اوپر کوئی چیز آئی ہے, آپ اکاؤنٹنگ پالیسی چینج کر رہے ہیں لیکن کس طرح کریں؟ ریٹروسپیکٹولی کر رہے ہیں. اس کا مطلب ہے جو اوپننگ بیلنس آیا آپ اس کو بھی چینج کریں. رائٹ. ایک چینج ہوتی ہے کہ آج سے آگے کوئی امینڈمنٹ آئی ہے, کوئی چینج آئی ہے کہ ناؤ آنورڈ یہ اس طرح ہوگا, تو وہ ڈفرینٹ ہے. لیکن ریٹروسپیکٹولی کا مطلب ہے کہ یہ چینجز اگر آپ کر رہے ہیں یہ پھر اوپننگ بیلنس کو اس کو پریویس چیزوں سے بھی ٹھیک کیا جائے, جو تھوڑا سا ڈیفیکلٹ کام ہو جاتا ہے, زیادہ کام ہو جاتا ہے. Comparative information should be restated unless it is impracticable to do so. جو ڈیفیکلٹ کام, میں نے بتایا کہ اگر ریٹروسپیکٹولی ہو آپ کی پالیسیز چینج, آپ نے کوئی ایسی چیز اپنی چینجنگ ان اکاؤنٹنگ پالیسیز میں کہ آپ کو پریویس ایئرس کے بیلنسز کو بھی
کلیئر کرنا ہے تو تھوڑا comparative information should be restated unless it is important to do so. If the adjustment to opening retained earnings cannot be reasonably determined, the change should be adjusted prospectively, i.e. included in the current period's income statement. جیسے میں نے آپ کو بتایا ایک چیز ہے retrospectively, right? Retrospectively. اس کو میں ایسے لکھ لیتا ہوں. This is retrospectively. This is important. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے you will have to change balances from previous years کا بیلنس اوپننگ بیلنس آئے ہوں گے نا. in other words you can say change the opening balances retrospective کا مطلب ہے اگر چینج آئی ہے کوئی اکاؤنٹنگ پالیسی کی وجہ سے تو پچھلے پیریڈ سے چینج آئے گی جب سے وہ چیز ہے. تو جب سے وہ چیز ہے کا مطلب ہے کہ لیٹ سی آپ کے پاس وہ چیز 2010 سے ہے اور ٹوڈیز 2011 12 اینڈ 13 اور چینج یہاں پہ آپ شو کر رہے ہیں تو ان سب کا ایوری ایئر بیلنسز براڈ فارورڈ ہوتا ہے نا. براڈ فارورڈ یہاں پہ براڈ فارورڈ جو بیلنس ہے اس کو بھی آپ نے چینج کرنا ہے. یہ ریٹروسپیکٹیو ہے. کیوں؟ اس کا افیکٹ پیچھے سے ہم لیتے ہوئے آ رہے ہیں. لیکن if the adjustment to opening retained earnings cannot be reasonably determined, کوئی بھی ایڈجسٹمنٹ ہے وہ نہیں ہے تو پھر آپ اس کو کریں پراسپیکٹیولی کر لیں. پراسپیکٹیولی کیا ہوتا ہے؟ انکلوڈیڈ ان دی کرنٹ پیریڈ انکم اسٹیٹمنٹ. رائٹ کہ آپ کرنٹ پیریڈ انکم اسٹیٹمنٹ سے آگے چلیں. اب آ جائیں چینجنگ ان اکاؤنٹنگ ایسٹیمیٹس. یہ جو ہم نے شروع میں دیکھا تھا چینجنگ ان اکاؤنٹنگ پالیسیز ہم نے ڈسکس کیا. اب چینجنگ ان اکاؤنٹنگ فرسٹ وی ڈسکس سلیکشن آف اکاؤنٹنگ پالیسیز. یہ ہم نے کیا سلیکشن کیسے ہوتی ہے سلیکشن آف اکاؤنٹنگ پالیسیز. ٹھیک. اینڈ دین وی ڈسکس چینجنگ ان اکاؤنٹنگ پالیسیز اینڈ ناؤ وی آر گوئنگ ٹو ڈسکس چینجنگ ان اکاؤنٹنگ ایسٹیمیٹس. یہ امپورٹنٹ ہے. چینجنگ اکاؤنٹنگ پالیسی اوکرز وین دیر ہیز بین اے ریکگنیشن پریزنٹیشن اینڈ میجرمنٹ. یہ آگے ہم کوشچن کریں گے آپ اس پہ اپلائی کریں گے کہ جہاں آپ دیکھیں گے اگر ریکگنیشن میں چینج آئی ہے دس از یور چینجنگ اکاؤنٹنگ پالیسی. کہیں آپ دیکھیں پریزنٹیشن میں فرق آ رہا ہے تو دس از یور چینجنگ ان اکاؤنٹنگ پالیسی. میجرمنٹ بیسس پہ ہو رہا ہے چینجنگ اکاؤنٹنگ پالیسی. اب آ جائیں چینجز ان اکاؤنٹنگ ایسٹیمیٹس. Changing in accounting estimates کیا ہوتا ہے؟ An accounting estimate is a method adopted by an organization or entity to arrive at the estimated amounts for the financial statements. Most figures in the financial statements require some estimation. Organization نے method adopt کیا ہے کوئی to arrive at estimated amounts for the financial statements. Most figures in the FS requires some estimation. Okay. Accounting estimates کوئی ایگزامپل ہے آپ کے ذہن میں؟ اکاؤنٹنگ ایسٹیمیٹس کیا ہوتے ہیں؟ کوئی ایگزامپل بتائیں. سوچیں میں آگے جا کے آپ سے پوچھوں گا. تھنک اباؤٹ دس اکاؤنٹنگ ایسٹیمیٹس کی کوئی ایگزامپل. ڈیفینیٹلی آپ ذرا سا آپ سوچے گا ایسٹیمیٹ کہاں لگا رہے ہوتے ہیں آپ. ایسٹیمیٹ کرتے ہیں کہ یہ چیز اس طرح. اکاؤنٹنگ ایسٹیمیٹس کیا ہوتے ہیں؟
اوکے تھنک اباؤٹ دس. ہم آگے چل کے اس کو لیکن آپ کے ذہن میں آنا چاہیے ایک دم اکاؤنٹنگ ایسٹیمیٹس کیا ہوتے ہیں. The exercise of judgment based on the latest information available at the time. Judgments جہاں پہ ہوتی ہیں. At a later date, estimates may have to be revised as a result of the availability of new information, more experience or subsequent developments. کیونکہ جو آپ ایسٹیمیٹس لگا رہے ہیں لیٹر ڈیٹ پہ آپ اس کو ریوائز بھی کرتے ہیں. کیوں؟ آپ کو اور انفارمیشن ملتی ہے, نیو انفارمیشن ملتی ہے, اور مور ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں. دا ایکسرسائز آف ججمنٹ بیسڈ آن دی لیٹسٹ انفارمیشن اویلیبل ایٹ دی ٹائم. ایٹ اے لیٹر ڈیٹ estimates may have to be revised as a result of the availability of new information. So changes in accounting estimates. اب آپ سے IS 8 اس کے بارے میں کیا کہتا ہے. The requirement of IS 8 are about changes in accounting estimates. کہ IS 8 کیا ریکوائرمنٹ کرتا ہے. The effect of a change in accounting estimates should be included in the income statement in the period of the change, and if subsequent periods are affected, in those subsequent periods. I8 بڑی کلیئر اس کے بارے میں بتا رہا ہے کہ جو افیکٹ آف چینجز ان اکاؤنٹنگ ایسٹیمیٹس جو بھی ہے اس کو should be included in income statement in the period of the change, and if subsequent periods are affected, in those subsequent periods. If the effects of the change is material, its nature and amount should be disclosed. اگر یہ چیز if the effect of the changes is material, ٹھیک ہے, کوئی ایسی چینج ان اکاؤنٹنگ ایسٹیمیٹس میں کیا وہ مٹیریل ہے, سو اٹس نیچر اینڈ اماؤنٹ مسٹ بی ڈسکلوز پھر ہونا چاہیے. اب آپ بتائیں مجھے ایگزامپلز آف چینج ان اکاؤنٹنگ ایسٹیمیٹس. تھوڑی دیر پہلے میں نے آپ سے پوچھا کہ گیو می دا ایگزامپل آف چینج ان اکاؤنٹنگ ایسٹیمیٹس. آپ سب فائنینشیل اکاؤنٹنگ پڑھ چکے ہوں گے. تھوڑا سا اس کو برین اسٹارمنگ کریں. چینجز ان اکاؤنٹنگ پالیسیز اینڈ چینج ان اکاؤنٹنگ ایسٹیمیٹس ابھی ہم نے ڈسکس کیا ہے. اس کو کون سا اسٹینڈرڈ ڈیل کرتا ہے؟ IS 8. IS 8 کیا گائیڈنس دے رہا ہے وہی ہم ڈسکس کر رہے ہیں. سو گیو یو 15 seconds more. ان دی مین ٹائم میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ چینجز ان اکاؤنٹنگ ایسٹیمیٹس اس کی ایگزامپل دیں. ویری سمپل. جب میں آپ کو دکھاؤں گا آپ کہیں گے یس یس یس. ابھی آپ بول نہیں رہے. ہاتھ کھڑا کریں جس کو ذہن میں آئی ہے چینجز ان اکاؤنٹنگ ایسٹیمیٹس کی ڈیفینیشنز, جس کے بھی ذہن میں آئی ہیں. اوکے جی آپ ہاں اکاؤنٹنگ ایسٹیمیٹ. جی ویری گڈ. آپ تو صحیح بتایا آپ نے. تو وائی یو ویری شائے کہ آپ ایسا ہاتھ پورا اوپر نہیں کھا رہے. جب آپ کو آتا بھائی بریو ہو کے ہاتھ کھڑا کریں. لیکن اگر آپ ریز ہینڈ نہیں بھی کرتے تو آپ کو آتا بھی, آپ پلیز نہیں بھی آتا شیئر کریں ایک دوسرے کے ساتھ. جی آپ کی ایگزامپل بالکل ٹھیک ہے. ایگزامپل آف چینجز ان اکاؤنٹنگ ایسٹیمیٹس آر چینجز ان دا یوزفل لائف آف فکس ایسٹس نان کرنٹ ایسٹس. یہ چینج ان اکاؤنٹنگ ایسٹیمیٹس ہیں. چینجز ان اکاؤنٹنگ ایسٹیمیٹس کس طرح؟ آپ کا فکس ایسٹ تھا, آپ کا فکس ایسٹ ہے. نان کرنٹ ایسٹ کون سے ہوتے ہیں؟ فکس ایسٹ. آپ اس کی میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں. لیٹ سی 2 کمپنیز ہیں. یس, کمپنی اے کمپنی بی بوتھ ان سیمنٹ انڈسٹری. یس, ان کی مشینری بھی سیم ہے. ایک کمپنی اے مشینری لائف کو 20 ایئرس پہ لے کے جا رہی ہے, لیکن جنرلی ہمیں پتا ہے کہ 20 ایئرس لائف نہیں ہے اس کی 15 ایئرس لائف ہے. کمپنی بی مورلی اور ایتھیکلی اس کو 15 ایئرس ہی کرتی ہے. اب دیکھیں اسٹینڈرڈ سے اس کو باؤنڈ نہیں کیا, اسٹینڈرڈ 20 تک بھی جا سکتا ہے. تو یوزفل لائف آف نان کرنٹ ایسٹس از
is the example of changing accounting estimates. یہ estimate لگا رہا ہے 20 years اور یہ 15 کھا رہا ہے, لیکن جنرلی ہمیں پتا ہے کہ 50. اب اس کو آڈیٹرز روک اسٹاپ کریں کہ نہیں آپ بھی 20 کو 15 پہ لے کے آئیں. اگر فائنانس ڈائریکٹر یا ایم ڈی نہیں مانتے تو وہ 20 پہ ہیں, لیکن مورلی دس از ناٹ گڈ ایتھیکلی. سو دی یوزفل لائف آف نان کرنٹ ایسٹس میں چینجز جو ہیں یہ چینج ان اکاؤنٹنگ ایسٹیمیٹس ہیں. ایک کمپنی کا میں فائنانس ڈائریکٹر ہوں, ایک آپ ہیں, ہم ایسٹیمیٹ لگا رہے ہیں کہ فرنیچر کی لائف 5 years ہے, تو آپ کہتے ہیں نہیں ہمارا فرنیچر زیادہ یوز ہو رہا ہے, ہم اس کو 3 پہ کر لیتے ہیں. میں کہتا ہوں نہیں 5 پہ کریں. تو ایسٹیمیٹس. دا ریزیڈول ویلیو آف نان کرنٹ ایسٹس. ریزیڈول ویلیوز کون سی ہوتی ہیں؟ جو فکس ایسٹ جب ختم ہو جائے اس کی باقیہ ویلیو, جو آپ کہتے ہیں اسکریپ ویلیو ہے, اس میں ایسٹیمیٹس ہیں. یو آر ناٹ شیور اباؤٹ دیٹ. ریزیڈول ویلیو کیا ہوا؟ آپ کہتے ہیں فکس ایسٹ ہے, مشینری یوز ہوگی 10 years, اس کے بعد اس کی پرائس لیٹ سی 100 rupees ہے. تو آپ یہ دس از ایسٹیمیٹس. آپ کوئی اور ایسٹیمیٹس لے رہے ہیں. ہم سیم انڈسٹری میں, آپ ایک کمپنی کے فائنانس ڈائریکٹر ہیں, میں دوسری کمپنی کا فائنانس ڈائریکٹر ہوں, ہم ایم ڈی ہیں, ہم لوگ اس کو شیئر کر رہے ہیں. آپ ایسٹیمیٹس لے رہے ہیں, نہیں جی یہ جو ہماری مشینری ہے اس کی ریزیڈول ویلیو جو ہے وہ ریزیڈول ویلیو جو ہے اس کی وہ 1 million ہے, اور ہم اس کی لے رہے ہیں ریزیڈول ویلیو 500,000. سو دس از ایسٹیمیٹس. اگین the method of depreciation non-current assets. I gave you example before that. Depreciation methods ہیں, right? اس میں چینجز آ سکتی ہیں. آپ چینج کر لیتے ہیں اسٹریٹ لائن سے دوسرے میتھڈ پہ جاتے ہیں, تو وہ یہ ایسٹیمیٹس ہیں. اس میں ایون یہ بھی ہے کہ آپ 5% ڈپریسیشن لیتے ہیں, ہم 7% لے رہے ہیں, سو پرسنٹیج بھی اس میں کاؤنٹ ہوتی ہے. تو سب ایسٹیمیٹس ہیں. سو چینج ان اکاؤنٹنگ ایسٹیمیٹس جو ہیں یہ آپ کی ایف ایس کو چینج کر دیتے ہیں. آئی ایس 8 اس میں گائیڈ لائنز دے رہا ہے, لیکن اسٹل دیر از ایمپل آف روم فار مینیپولیشن, رائٹ. تو آپ نے دیکھنا ہے اس کو کیسے آپ جو انڈسٹری پریکٹس چل رہی ہے, آپ ایتھکس کو اور مورائل کو بھی اس میں دیکھیں گے کہ یہ چیزیں اس طرح آل دو یہ آپ کی ڈسکشن کے اوپر ایک کمپنی کے فائنانس ڈائریکٹر اور کمپنی کے ایم ڈی کے ان کے وہ اپنی مرضی سے لے سکتے ہیں, کیونکہ مرضی کہاں تک ہے کہ ایک چیز یہاں سے یہاں تک ہے, اس کے اندر آپ لے سکتے ہیں, لیکن آپ کو پتا ہے کہ یہ چیز یہاں تک ہونی چاہیے, یہاں تک نہیں ہے, لیکن آپ یہاں تک لے رہے ہیں. ڈیپریسیشن آپ 20 years پہ جا رہے ہیں, آپ کو پتا وہ 10 years ہے, تو یہ تھوڑا سا ایتھیکلی چیز غلط ہو جاتی ہے. وارنٹی پروویژنس بیسڈ اپون مور اپ ٹو ڈیٹ انفارمیشن اباؤٹ کلیمز فریکوینسی. اب وارنٹی آپ دیتے ہیں, کوئی بھی چیز آپ لیتے ہیں وارنٹیز ہوتی ہیں ان کی, موسٹلی الیکٹرانک پروڈکٹس ہیں, دوسری ان کی وارنٹی ہے. اب آل دو آڈیٹرس چیک کرتے ہیں کہ کلیم کتنے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن اسٹل دس از اے ایسٹیمیٹس. وارنٹی پروویژنس, آپ وارنٹی کی پروویژن رکھنے اور اپنے لاسز کو انکم نیٹ انکم کو بیکاز آف پیئنگ ٹیکس لوگ شو کر رہے ہیں. تو وارنٹی پروویژن بھی ایک ایسٹیمیٹس میں آتا ہے, بیسڈ اپون مور اپ ٹو ڈیٹ انفارمیشن اباؤٹ کلیمز فریکوینسی. سو چینجز ان اکاؤنٹنگ ایسٹیمیٹس جو ہے اس کی ایگزامپلس ہیں. جسٹ آئی گیو یو 4 example, ویری ایزی ایگزامپل ہیں, اور آپ اگر اس کو ایک دو بار شیئر کریں گے, ڈسکس کریں گے, یو وونٹ فائنڈ ڈیفیکلٹ. کہ دا یوزفل لائف آف نان کرنٹ ایسٹس, ریزیڈول ویلیو آف نان کرنٹ ایسٹس, دا میتھڈ آف ڈپریسیشن نان کرنٹ ایسٹس, اینڈ وارنٹی پروویژن بیسڈ اپون more to date information about claims frequency. Okay, so this is all about changing accounting estimates. Example ایک اکاؤنٹنگ ایسٹیمیٹس کی آپ دیکھ لیں, اچھی ایگزامپل ہے یہ, آپ کو اور تھوڑا کلیئر ہو جائے گا کہ اکاؤنٹنگ ایسٹیمیٹس کیا ہے. سلیکشن اکاؤنٹنگ پالیسی ہم نے دیکھا, اور پھر اکاؤنٹنگ estimate, change in accounting estimates dekha. If a non-current asset has a depreciable amount of rupees 5,000 to be written off over 5 years, different depreciation methods such as straight line, reducing balance,
sum of the digits, etc. all represent different estimation techniques. If a fixed asset has a depreciable amount of rupees 5,000 to be written off over 5 years. اب آپ دیکھیں کہ ایک فکس ایسٹ ہے 5,000 اس کی ہے ریٹرن آف 5 ایئرس پہ. اگر آپ اس کو ریڈیوسنگ بیلنس پہ کرتے ہیں, اسٹریٹ لائن پہ کرتے ہیں اور سم آف ڈیجٹس پہ کرتے ہیں تو آل ریپرزینٹ ڈفرنٹ اسٹیمیشن ٹیکنیکس, اس کے ڈفرنٹ ریزلٹس آئیں گے. ٹھیک ہے نا. The choice of method of depreciation would be the estimation technique, whereas the policy of return of the cost of non-current assets over the useful life would be the accounting policy. The choice of method of depreciation would be the estimation technique. Choice of method. کون سا میتھڈ ہم چوز کریں گے؟ ہم اسٹریٹ لائن یوز کرتے ہیں, ہم ریڈیوسنگ بیلنس یوز کر رہے ہیں, یا ہم سم آف یہ چوائس آف میتھڈ جو ہے یہ ایسٹیمیٹنگ ٹیکنیک ہے. یہ ایگزامپل آپ کو دیا ہے کہ چوائس آف میتھڈ آف ڈیپریسیشن وڈ بی دا ایسٹیمیشن ٹیکنیک, ویئر ایز دا پالیسی آف ریٹرن آف دی کاسٹ آف نان کرنٹ ایسٹس. اگر ہم اس کی نان کرنٹ ایسٹ کی کاسٹ رائٹ اس کو ریٹرن آف کر دیں over the useful lives would be the accounting policy, whereas the policy of return of the cost of non-current assets over the useful life. ہم نے یہ پالیسی رکھی کہ 5 ایئرس کے بعد لیٹ سی اس کی جو ویلیو ان یوز ہے وہ رائٹ آف ہے, ریٹرن آف ہے, زیرو ہے. یہ اکاؤنٹنگ پالیسی ہے. whereas the policy of return of the cost of non-current assets over their useful life would be accounting policy. Yes, so آپ کو یہ پتہ چلا کہ اکاؤنٹنگ ایسٹیمیشن ٹیکنیکس اور اکاؤنٹنگ پالیسی میں کیا ڈفرنس ہے. اس چھوٹی سی ایگزامپل سے آپ کو یہ کلیئر ہوا کہ ایسٹیمیشن ٹیکنیک اور اکاؤنٹنگ پالیسی میں کیا فرق ہے. ایسٹیمیشن ٹیکنیکس کیا ہیں؟ وہ چوزنگ آف دی ڈفرنٹ میتھڈس لائک اسٹریٹ لائن, ہم ڈیپریسیشن کی ایگزامپل یہ اسٹریٹ لائن, ریڈیوسنگ بیلنس, یہ اور سم آف ڈیجٹ ایٹسٹرا, دس از ایسٹیمیشن ٹیکنیک ہے. لیکن ایٹ دی اینڈ آف دی ڈیپریسیشن 5 ایئرس کی ڈیپریشن ہے, آپ کو نان کرنٹ ایسٹ ہے, آپ نے 5 ایئرس کو اس پہ ڈیپریشن کی ہے اور آپ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ایٹ دی اینڈ آف 5 ایئرس اس کی ریزیڈویل ویلیو بالکل رائٹ آف ہے, کچھ بھی زیرو ہے. سو یہ آپ کی اکاؤنٹنگ پالیسی ہے. So this is all about IAS 8. Today we discuss a selection of accounting policies, changing accounting policies, and inshallah we discuss changing accounting estimates. ہم نے correction of prior period error discuss نہیں کیا. We'll discuss this inshallah in next class, correction of prior period errors, and we will do some practical small questions. We'll try to do some small practical question on these areas, so آپ کا concept اور clear ہو جائے گا. Accounting concept and policies جو ہے اس میں مین ایشو یہی کور ہوتے ہیں کہ سلیکشن آف اکاؤنٹنگ پالیسیز کیسے ہم کرتے ہیں, چینجز ان اکاؤنٹنگ پالیسیز کیا ہے, چینج ان اکاؤنٹنگ ایسٹیمیٹس کیا ہے, اینڈ کریکشن آف پرائر پیریڈ ایررز. تو یہ آپ کو سینیریو چھوٹے چھوٹے دیے جائیں گے, ان سینیریو کو دیکھ کے آپ دیکھیں گے ہاں بھائی دس از لیٹس سی, آپ کو ایک سینیریو دیا جاتا ہے, یس 4-5 لائنس کا سینیریو, اور آپ کو پہلے سب سے پہلے آئیڈینٹیفائی کریں واٹ از دس چینج ان اکاؤنٹنگ پالیسیز اور چینج ان اکاؤنٹنگ ایسٹیمیٹس. تو آپ سینیریو دیکھ کے آپ کے اندر یہ ایبلٹی ہو کہ آپ دیکھ کے بتا دیں گے چینج ان اکاؤنٹنگ پالیسی ہے, ناٹ چینج ان اکاؤنٹنگ, یہ چینج ان اکاؤنٹنگ ایسٹیمیٹس ہے, ناٹ پالیسیز ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ آپ کو جب کلیئر ہوگا کہ اکاؤنٹنگ پالیسیز کیا ہوتی ہیں اور اکاؤنٹنگ ایسٹیمیٹس کیا ہوتے ہیں. ابھی لاسٹ ایگزامپل میں نے آپ کو بتایا نا کہ یہ ایسٹیمیٹس تھا, ایسٹیمیٹس کیا تھے کہ آپ ڈفرنٹ میتھڈس لیتے ہیں, فار ایگزامپل ڈیپریسیشن کے, وہ ایسٹیمیٹس ہیں. پالیسی میں کیا تھا کہ آپ نے اس کی ریزیڈویل ویلیو رائٹ آف کر دی, زیرو کر دی, یہ پالیسی ہے. سو سیم آپ اور ایگزامپل دیکھیں, میں نے آپ کو چینج ان اکاؤنٹنگ ایسٹیمیٹس کی ایگزامپل بتائی ہیں جو ہم نے 4-5 ایگزامپل دیکھی ہیں. This one, change in accounting estimates, examples یہ example ہیں, useful life of non-current assets, residual value of non-current assets, the method of depreciation, یہ سب
اکاؤنٹنگ ایسٹیمیٹس کی ایگزامپل دیں. Okay, so in our next lecture we will continue IS 8 and we will go on last area, which is correction of prior period errors, and inshallah we will do the small questions and clear more ideas about these issues: selection of accounting policies, changing accounting policies, changing accounting estimates, correction of prior period errors. Okay, so dear students, جو آج آپ نے انٹرنیشنل اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈ 8 پڑھا ہے، آپ اس کو تھوڑا سا ضرور پلیز، جتنا ابھی میں نے پڑھا ہے، لاسٹ پارٹ ہم نے اس کا نہیں کیا، پرائر ایئر پیریڈ ایڈجسٹمنٹس، پرائر ایئر ایرر ایڈجسٹمنٹس، اس کو ہم نیکسٹ کلاس میں کریں گے، اور پھر تھوڑا سا چھوٹے چھوٹے ٹیکنیکل کوشچنس دیکھیں گے جس سے آپ کی چیزیں اور کلیئر ہوں گی. تو آپ کا ہوم ورک یہ ہے کہ آپ نے انٹرنیشنل اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈ 8 کو تھوڑا سا نیٹ پہ جا کے، تھوڑا سا بکس میں جا کے اس کو ریڈ کرنا ہے. ایگزیکٹلی یو ول فائنڈ دا انفارمیشن لائک دس، کہ سلیکشن آف اکاؤنٹنگ پالیسیز، چینجنگ اکاؤنٹنگ پالیسیز، چینجنگ اکاؤنٹنگ ایسٹیمیٹس. تو آپ کا ہوم ورک یہ ہے کہ جو آپ نے 3 چیزیں ابھی پڑھی ہیں، سلیکشن آف اکاؤنٹنگ پالیسیز، چینجنگ اکاؤنٹنگ پالیسیز، چینجنگ اکاؤنٹنگ ایسٹیمیٹس، اس کو اگین تھوڑا سا دیکھیں، لیکچر دوبارہ سنیں، اور پھر اس کی ایگزامپلس لکھیں، 2 ایگزامپلس، سلیکشن آف اکاؤنٹنگ پالیسیز کی 2 ایگزامپلس، چینجنگ اکاؤنٹنگ پالیسیز کی 2 ایگزامپل، اینڈ چینجنگ اکاؤنٹنگ ایسٹیمیٹس کی 2 ایگزامپلس. 2-3 ایگزامپلس ہو جائیں بہت اچھا ہے کہ آپ کو ایک کنسیپٹ کلیئر ہو جائے گا. اینڈ دین کریکشن آف پرائر پیریڈ ایرر، اس کو ہم ڈسکس کریں گے نیکسٹ کلاس میں، اور پھر ہم اس کے کچھ کوشچنس کرنے کی کوشش کریں گے تاکہ آپ کو اور کلیئر ہو. سو نیکسٹ کلاس تک آپ کا یہی ہوم ورک ہے کہ آپ اس IS 8 کو تھوڑا سا ریڈ کر کے آئیں، ذرا سا ریڈ کریں گے اور لائن بائی لائن دیکھیں کیا چیزیں ہیں، تو آپ کے کنسیپٹ اور کلیئر ہو جائیں گے. Okay, so accounting concept and policies is an interesting and important area. So this is all from my side. So I hope کہ آپ اس کو نیکسٹ کلاس میں ہم اس کو IS انٹرنیشنل اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈ 8 کو فنش کریں گے، اور چھوٹا اسٹینڈرڈ ہے، کوئی ڈیفیکلٹ نہیں ہے. آپ دیکھ لیں کہ کنسیپٹس کے، ایسٹیمیٹس کی، اس کی باتیں ہو رہی ہیں، پالیسیز کی بات نہیں، سلیکشن آف اکاؤنٹنگ پالیسیز، ایسٹیمیٹس، اکاؤنٹنگ ایسٹیمیٹس کی بات ہو رہی ہیں، چینجز اکاؤنٹنگ ایسٹیمیٹس کی بات ہو رہی ہے. تو اس ویری اسمال اسٹینڈرڈ بٹ از ویری امپورٹنٹ کہ کمپنیز پہلے IS 8 سے پہلے کوئی گائیڈ لائن نہیں تھی کہ اکاؤنٹنگ پالیسیز کون سی چوز کریں، جو آپشنس تھیں، ایسٹیمیٹس کیا تھے، تو اتنی کلیئر گائیڈ لائنس نہیں تھی. Inshallah we'll meet in our next lecture, and until that I strongly advise you, please read International Accounting Standard 8, Accounting Concept and Policies, and discuss with your friends, discuss with your colleagues. Yes, میں ہوپ کرتا ہوں جب نیکسٹ کلاس میں پائیں گے، یہ جو 3 ہم نے چیزیں پڑھی ہیں پرائر ایئر کو چھوڑ کے، آپ اس کی مجھے 2 ایگزامپل ضرور بتائیں گے. جب یہ بتائیں گے اس کا مطلب ہے آپ کو کنسیپٹ کلیئر ہے. جو میری ایگزامپل تھیں اکاؤنٹنگ ایسٹیمیٹس کی 5 تھیں، چلیں آپ اسی کو ریپیٹ کر دینا، اس میں 2 ایڈ کر دیں، لیکن باقیوں کی 2 ایگزامپل آپ لے کے آئیں گے تو آپ کو چیزیں اور کلیئر ہوں گی. تو انشاءاللہ we'll meet in our lecture. Thank you very much, students.